بخشی ہے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا ان اغیاروں سے۔ تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ میرے ذی وقار معزز مکرم محترم سامعین گرامی، یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اس حوالے سے یہ ہفتہ علماء اہل سنت کی طرف سے مدح صحابہ کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ اس لیے چند ایک باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عرض کروں گا، اور جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیات کا تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے، دعا ہے رب العالمین مجھے اس کے ضمن میں صحیح حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جسے اللہ رب العزت نے چنا ہے۔ جیسے رب العالمین انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو چنتے ہیں، اسی طرح اصحاب محمد کی جماعت کو بھی اللہ رب العزت نے چنا ہے۔ جیسے کوئی آدمی اپنی محنت سے، اپنے کسب سے، اپنی عبادت سے، اپنی جد و جہد سے نبی نہیں بن سکتا، تو اسی طرح کوئی آدمی اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد، اپنی کوشش، اپنی عبادت اور ریاضت سے کوئی آدمی صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ نے منصب نبوت کے لیے بھی افراد چنے، منصب صحابیت کے لیے بھی اللہ نے افراد چنے ہیں۔ منصب نبوت اللہ رب العزت نے جنہیں عطا کیا، ان کے ذریعے اپنا پیغام اپنی مخلوق تک پہنچایا۔ اللہ نے جنہیں منصب اصحاب محمد کے لیے چنا، اللہ نے ان کے ذریعے اپنا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس امت تک پہنچایا۔ نبی بھی اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے اور صحابی بھی اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے۔ نبی بھی اللہ کی طرف سے وحی چیز ہوا کرتی ہے، اسی طرح صحابی بھی اللہ کی طرف سے وحی چیز ہوتی ہے۔ وحی کہتے ہیں جو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اصحاب محمد کو چنتے ہیں، اور اصحاب کی جماعت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی شخصیت ہے جو مرد ہیں، آزاد ہیں، بالغ ہیں، ایمان لائے تو اللہ رب العزت نے مردوں میں آزاد ہو، مرد ہو، تاجر ہو، اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نوازنے کے لیے ابو بکر صدیق کو چنا ہے۔ ابو بکر چنا گیا سب سے پہلے ایمان لانے کے لیے، ابو بکر چنا گیا سب سے پہلے پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے، ابو بکر چنے گئے سب سے پہلے رسول اللہ کے مصلی پہ آنے کے لیے، ابو بکر چنا گیا خلافت و امامت کے لیے سب سے پہلے۔ ابو بکر تو وہ شخصیت ہے جب اللہ رب العزت نے ابو بکر کو پیدا کرنا چاہا
تو اللہ رب العزت نے ابو بکر کی مٹی، ابو بکر کا خمیر وہاں سے اٹھایا جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر اٹھایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں حضرت ابو بکر ساتھ ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر میدان میں ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے۔ ابو بکر کی والدہ کا نام ام سلیم ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق ہے، رفیق ہے، عتیق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ چلے، ہر طرح کی قربانی دی اور ہر طرح کے ساتھ چلے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کو قرآن نے صاحب کہا، فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پیغمبر جو اپنے ساتھی کو آپ کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرا ساتھی غم نہ کر، میرا ساتھی پریشان نہ ہو، اس ساتھی سے مراد ابو بکر ہے۔ پیغمبر نے یہ جملے حضرت ابو بکر صدیق کو غار حرا میں ہجرت کی رات کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق غار میں پریشان ہیں کہ کافر اللہ کے پیغمبر کا دشمن یہاں نہ آ جائے، تو اللہ کے پیغمبر نے اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے پیغمبر کا ساتھ دینے والے۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لے گئے۔ بیت اللہ کے صحن میں مشرکین مکہ بیٹھے ہیں، سرداران قریش بیٹھے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اپنی نبوت بتائی، تبلیغ کرنے لگے۔ مشرکین مکہ غصے میں آ گئے کہ آپ ہمیں بتوں کی نفی بتاتے ہیں، آپ ایک وحدہ لا شریک رب کا بتاتے ہیں، اپنی نبوت بتاتے ہیں۔ مختلف انداز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں اور طعنے دینے لگے۔ اسی اثناء میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشرکین مکہ، سرداران قریش، حضرت محمد الرسول اللہ میرے اور آپ کے آقا کو مشرکین مکہ مارنے لگے۔ یہاں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی کھڑے ہیں۔ مولا علی نے دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ مار رہے ہیں، مشرکین مکہ پیغمبر پہ ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت علی کی عمر چھوٹی سی ہے، حضرت علی بچپن میں سب سے پہلے ایمان لائے، اس لیے بچے ہیں۔ اسی دوران حضرت علی دوڑتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں، فرمایا صدیق میرے پیغمبر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ بیت اللہ کے صحن میں مار رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر آ کر دفاع کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر پیغمبر کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگوں ایسے آدمی کو تم معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ اعلان کرتا ہے ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو اپنے رب کو
اللہ مانتا ہے، جو اسی رب کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، تمہیں اس کا سجدہ گار بنانا چاہتا ہے، اسی کے سامنے تمہیں جھکانا چاہتا ہے، وہ تو اعلان کرتا ہے لوگوں میرا رب ایک ہے، اس رب کے علاوہ میں کسی کو رب تسلیم نہیں کروں گا، اسی کے سامنے ہمیشہ جھکوں گا، اس کے علاوہ کسی کو خدا تسلیم نہیں کروں گا، اس کے علاوہ کسی کو حاجت روا تسلیم نہیں کروں گا، اس کے علاوہ کسی کو مشکل کشا تسلیم نہیں کروں گا۔ تم ایسے آدمی کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے ہو تو اسی وقت یہ مشرکین مکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر پر لپٹ پڑتے ہیں، حضرت ابو بکر کو اتنا مارتے ہیں کہ حضرت ابو بکر یہاں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر نے جب سے ایمان لائے، جب مسلمان ہوئے، مکہ کے بہت بڑے تاجر ہیں، 6 دکانیں کپڑے کی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں، بحیثیت سردار حضرت ابو بکر پیغمبر کا ساتھ دے رہے ہیں، بحیثیت سردار اپنی قوم کا وڈیرا ہونے کے لوگوں نے حضرت ابو بکر کو صدیق کو اتنا مارا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق یہاں بے ہوش ہو گئے۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا۔ اب حضرت صدیق اکبر اسی بے ہوشی کے عالم میں گھر میں ہے، حضرت ابو بکر کی والدہ بیٹے کے سرہانے بیٹھی ہے، بیٹے کو دیکھ رہی ہے کہ میرے بیٹے کی آنکھ کب کھلتی ہے، میں اپنے بیٹے کو دودھ پیش کروں، میں اپنے بیٹے کو شہد پیش کروں، میں اپنے بیٹے کو لخت جگر کو کوئی دوائی پیش کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق آنکھ کھولتے ہیں، ماں کہتی ہے ارے میرے لخت جگر یہ دودھ کا پیالہ ہے، دودھ پیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اماں میں دودھ بعد میں پیوں گا، مجھے پہلے یہ بتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، مجھے پہلے یہ بتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر کی والدہ ایماندار نہیں تھی، ایمان نہیں لایا تھا، فرمایا بیٹا مجھے تو معلوم نہیں آپ کے پیغمبر کہاں، مجھے تو معلوم نہیں محمد الرسول اللہ کہاں، بیٹا مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں اماں اس محلے میں پیچھے چلی جا، یہاں ایک عورت کا گھر ہے، اس عورت کا نام ام جمیل ہے، ام جمیل سے جا کر میرا سلام کہو اور حضرت ام جمیل سے پوچھو کہ پیغمبر کہاں ہیں۔ حضرت ابو بکر کی والدہ بیٹے کی اپنے لخت جگر کی یہ پریشانی دیکھ کر اسی حالت میں حضرت ابو بکر کی والدہ جاتی ہے ام جمیل کے پاس۔ ام جمیل ابھی تک اپنا اسلام ظاہر نہیں کرتی، ام جمیل کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی والدہ ابھی تک اسلام نہیں لائیں۔ ام جمیل سے جا کر پوچھتی ہے حضرت ابو بکر کی والدہ، فرمایا ام جمیل آقا کہاں ہے، آپ کے نبی کہاں ہے، محمد الرسول اللہ کہاں ہے۔ ام جمیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بتاتی، وہ اس لیے کہ ابھی تو لڑائی ہوئی ہے، ایک دن پہلے مکہ میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ اب حضرت ابو بکر کی والدہ پیغمبر کا پوچھ رہی ہے، حالات صحیح نہیں ہے۔ حضرت ام جمیل حضرت ابو بکر کی والدہ کو پیغمبر کا نہیں بتاتی۔ حضرت ابو بکر کی والدہ رونے لگتی ہے، فرمایا ام جمیل تجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی حالت کیسی ہے، میرا بیٹا بے ہوشی کے عالم میں ہے، کچھ کھاتا نہیں ہے،
بے ہوشی ہے، کچھ پیتا نہیں ہے، زخمی حالت میں ہے، لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ جب میں اسے دوائی پیش کرتی ہوں، جب اسے میں دودھ کا پیالہ پیش کرتی ہوں، جب میں اسے شہد پیش کرتی ہوں، تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے پہلے میرے پیغمبر کا بتا دیجئے۔ حضرت ام جمیل کہتی ہیں چلتی ہوں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ حضرت ام جمیل خود حضرت ابو بکر کے پاس آتی ہیں، ابو بکر کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلان جگہ پر دار ارقم کے قریب ایک مکان میں موجود۔ حضرت ابو بکر ان دو عورتوں کے سہارا لیتے ہوئے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اپنے یار کو دیکھا، یار غار کو دیکھا، اپنے چوکیدار کو دیکھا، ابو بکر صدیق کو دیکھا۔ فرمایا ابو بکر خیر تو ہے، ایسی حالت میں میرے پاس آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جب تک میں آپ کو نہ دیکھوں، آپ کی زیارت نہ کروں، آپ کے چہرے انور کو نہ دیکھوں تو مجھے سکون نہیں آتا، جب تک آپ کو دیکھتا رہوں میں سکون میں رہتا ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیشہ دینے والا۔ ہجرت کی رات دیکھیے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے پیغمبر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کیجئے۔ اللہ مکہ تو چھوڑ دوں، مدینہ کی طرف ہجرت تو کر جاؤں، اللہ کیا یہ سفر اکیلے کرنا ہے؟ اللہ کوئی میرا چوکیدار بھی ہوگا، اللہ میرا کوئی وفادار بھی ہوگا، اللہ جو میرے ساتھ چلنے والا ہوگا، کوئی بھی ویسا کوئی میرا رفیق بھی ہوگا، میرا کوئی صدیق ساتھی بھی ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا پیغمبر ابو بکر کو ساتھ کیجئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر حضور علیہ السلام کا سامان ہجرت تیار کر رہی ہے۔ سامان باندھتے ہوئے رسی نہیں ملی تو حضرت اسماء جو حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی ہے اپنا زار باندھ اتارتی ہیں، جو عرب عورتیں یہاں باندھتی ہیں۔ زار باندھ اتارا، اس کے دو حصے کیے اور ایک زار بند اپنے آپ کو باندھ دیا، دوسرے زار بند سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان باندھا۔ حضور کی حضرت ابو بکر کے گھر میں تیاری ہو رہی ہے۔ حضور نے اسی وقت اس عورت کو ایک لقب دیا، ذات النطاقین، دو نطاقوں والی، دو زار بندوں والی۔ حضرت اسماء ہو یا حضرت عائشہ ہو، حضور کی بیٹیاں ہوں، حضرت ابو بکر کی بیٹیاں ہوں، حضرت صدیق کے بیٹے ہوں، حضرت صدیق کا کاروبار ہو، حضرت صدیق کا تجارت ہو، حضرت صدیق کا مال و متاع ہو، حضرت صدیق کے غلام ہوں، اسی رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تعاون میں لگے ہوئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر سامان اٹھا کر سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق پیغمبر کے ساتھ چل رہے، ابھی غار کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ آقا نے پوچھا ابو بکر خیر تو ہے؟ کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کبھی دائیں دیکھتے ہو، کبھی بائیں دیکھتے ہو، ابو بکر اس پریشانی کا عالم کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب میرے دل و دماغ میں خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے آئے گا، پیچھے سے آ کر آپ کے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے، پیچھے سے آ کر آپ کو کوئی تیر نہ مار دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ اگر میرے دل میں خیال آتا ہے یا رسول اللہ آپ کے آگے سے کوئی حملہ نہ کرے، آگے آ جاتا ہوں، دائیں بائیں اس لیے دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے پیغمبر کی چوکیداری کر کے دکھائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اسی سفر میں پیغمبر کا ساتھ نبھا کر دکھایا ہے۔ اسی دوران مشرکین مکہ پیغمبر کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکل پڑتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق کا گھر کو سب پتہ ہے کہ رسول اللہ کہاں، حضرت ابو بکر کہاں ہے۔ ابو جہل پیغمبر کو تلاش کرتے ہوئے پیغمبر کے گھر پہنچتے ہیں، آگے بستر پر حضرت علی موجود ہے، حضرت علی پیغمبر کا نہیں بتاتے۔ اسی وقت ابو جہل یہ اعلان کرتا ہے، لوگوں اگر پیغمبر کو تلاش کرنا ہے، محمد الرسول اللہ کو تلاش کرنا ہے، اللہ کے نبی کو تلاش کرنا ہے، آخری نبی کو تلاش کرنا ہے، تو پھر ابو بکر کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ جہاں ابو بکر ہوں گے، جہاں صدیق ہوں گے، وہاں نبی ہوں گے۔ 14 صدیاں پہلے اس کائنات کا کافر، اس امت کا فرعون اعلان کر رہا ہے، لوگوں اگر پیغمبر کو تلاش کرنا ہے ابو بکر کے دروازے پہ جانا پڑے گا، پیغمبر کو تلاش کرنا ہے ابو بکر کے گھر جانا پڑے گا۔ پیغمبر کا اگر رازدار گھرانہ ہے وہ ابو بکر کا گھرانہ ہے۔ اگر پیغمبر کا اگر اسلام چاہتے ہو تو پھر ابو بکر کے گھر سے ملے گا۔ پیغمبر کا قرآن چاہتے ہو تو وہ بھی ابو بکر کے گھر سے ملے گا۔ پیغمبر کا دین چاہتے ہو وہ ابو بکر کی اولاد سے ملے گا۔ پیغمبر کی ازواجی زندگی چاہتے ہو، پیغمبر کی بیٹی حضرت صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے ملے گی۔ پیغمبر نے سفر کیسے کیا وہ حضرت اسما بتائے گی۔ پیغمبر کا یہ ہجرت والا پورا سفر کیسا ہے یہ پیغمبر حضرت صدیق کی اولاد بتائے گی۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کو ساتھ لے کر غار حرا میں پہنچتے ہیں۔ ادھر سے مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی خبر دے دے گا ہم 100 اونٹ انعام میں دے دیں گے، مکہ کی سرداری ہم اسے دے دیں گے، جو پیغمبر کو تلاش کر کے آئے گا اسے بہت مال و متاع کر دیں گے، اسے امیر کر دیں گے۔ لوگ اسی لالچ میں پیغمبر کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور حضرت ابو بکر کے گھرانے کو پتہ ہے کہ پیغمبر کہاں ہے۔ یہ رازدار نبوت کا گھرانہ ہے۔ صدیق اکبر کا پورا گھرانہ پیغمبر کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اسی دوران ابو جہل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتا ہے، وہاں جا کر دستک دیتا ہے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر آتی ہے، فرمایا اسما ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کے ساتھ پیغمبر کہاں ہے؟ اب حضرت اسما کو پتہ ہے کہ حضور کہاں ہے، میرا ابا ابو بکر کہاں ہے۔ اب حضرت اسما پہ امتحان آیا۔ اگر حضرت اسما کہتی ہے مجھے پتہ نہیں ہے تو صدیق کی صداقت پہ حرف آتا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج کا ابو بکر کا دشمن کہتا کہ ابو بکر کی بیٹی نے جھوٹ بولا تھا۔ اگر کہتی ہے مجھے پتہ نہیں، صدیق کی صداقت پہ حرف آتا ہے۔ اگر پیغمبر کا بتاتی ہیں تو پیغمبر کا راز نکلتا ہے۔ یہ بھی پتہ ہے آگے دشمن ہے، اور ایسا دشمن جو میرے نبی کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت اسما نے اسی وقت کہا ارے ابو جہل مجھے پتہ ہے تو میرے پیغمبر کا دشمن ہے، میرے پیغمبر کو معاذ اللہ تو قتل کرنا چاہتا ہے، تیرے ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ اسما اعلان کر کے کہتی ہوں مجھے پیغمبر کا پتہ ہے، پیغمبر کہاں ہے، مجھے ابو بکر کا بھی پتہ ہے ابو بکر کہاں ہے، لیکن تو اللہ کے پیغمبر کا دشمن ہے، اس لیے میں تجھے نہیں بتاتی پیغمبر کہاں ہے۔ اپنی جان کی بازی لگا دی، پیغمبر کا راز نہیں دیا، اپنی جان کی بازی لگا دی، صدیق کی صداقت پہ حرف نہیں آنے دیا۔ تو اسی وقت ابو جہل نے حضرت اسما پہ ظلم کیا ہے، حضرت اسما کے چہرے پہ تھپڑ مارے ہیں، حضرت اسما کے چہرے سے خون کے فارے نکلے ہیں۔ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، حضرت اسما گھر چلی جاتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، کھانا تیار کر کے غار میں دینے کے لیے جاتی ہے۔
غار میں پہنچتی ہیں۔ اب چہرے کے اوپر پٹی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کسی دشمن نے اس حضرت اسما پہ، اس لخت جگر ابو بکر کی لخت جگر پہ کسی ظالم نے ظلم کر دیا ہے۔ پیغمبر نے خود حضرت اسما سے کچھ نہیں کہا، ابو بکر سے اشارے میں کہا، ابو بکر معاملہ کیا ہے؟ اسما سے ذرا پوچھئے۔ حضرت صدیق اکبر کی یہ بیٹی پیغمبر کے ساتھ وفا کرتے ہوئے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر کا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر مکہ کے حالات پتہ کر کے پیغمبر کو بتانے جاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، حضرت ابو بکر صدیق کی حکمت عملی دیکھیے کہ یہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر غار میں آئیں گے، مکہ کے حالات بتانے آئیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے قدموں کے نشانات دیکھ کر کوئی غار تک نہ پہنچ جائے۔ حضرت عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، ان کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ بکریوں کا ریوڑ لے کر آئیں گے، غار تک آئیں گے اور غار میں ہمیں دودھ پہنچائیں گے۔ حضرت عامر بن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ لے کر غار تک اس لیے پہنچتا ہے تاکہ عبد الرحمن بن ابی بکر کے قدموں کے نشان ختم ہو جائے۔ یہاں تک دین ایسے نہیں پہنچا، قربانیاں لگی ہیں۔ صدیق اکبر کا پورا گھرانہ قربانی دے چکا ہے۔ اب اسی غار میں دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق نے اسی غار کی صفائی کی ہے۔ واقعے کی طرف نہیں جاتا، اپنی چادر سے سوراخ بند کیے ہیں، کپڑا کم ہو گیا ہے، اپنا قمیض اتارا ہے، قمیض اتار کر دوسرے سوراخ بند کیے ہیں، ایک باقی بچا ہے، وہاں اپنی ایڑی رکھ لی۔ اس کے بعد سانپ آیا ہے، صدیق اکبر کو سانپ ڈسنے لگا ہے، اور انسان کو سانپ ایک دفعہ ڈستا ہے تو انسان زندگی موت کی کشمکش میں آتا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، 1400 سال گزرنے کے بعد آج یہ بات ہر کتاب میں درج ہے کہ صدیق اکبر کو جب سانپ نے ڈسا ہے تو صدیق اکبر نے اپنی ایڑی نہیں ہلائی ہے، نہیں ہلائی۔ سانپ نے بار بار ڈسا ہے، حتیٰ کہ اس سانپ کی زہر اتنا اوپر آئی ہے پہ حضرت ابو بکر صدیق کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آنکھوں سے جب آنسو جاری ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت صدیق اکبر کا آنسو گرا ہے۔ آقا نے پوچھا ابو بکر خیر تو ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سانپ بار بار ڈس رہا ہے، اس لیے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ابو بکر نے تکلیف خود برداشت کی ہے، لیکن کسی سانپ کا راستہ نہیں کھولا۔ ابو بکر نے آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر کے لیے ہر سانپ کا داخلہ بند کر دیا ہے۔ اسی وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں موجود، ادھر سے کافر آتے ہیں، غار کے دہانے پہنچتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ان کافروں کو دیکھا کہ یہ کافر تو غار پر پہنچ چکے ہیں، تو اسی وقت حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ وہ کافر آ گئے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ جملے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اگر یہ کافر ہمارا دشمن ادھر سے آئے گا ہم ادھر چلے جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جب پیغمبر نے یوں اشارہ کیا میرے دل و دماغ میں یہ بات تھی یہ تو غار ہے، ادھر سے تو راستہ نہیں ہے، راستہ تو بند ہے، ہم کہاں چلے جائیں گے؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے ادھر دیکھا یوں غار پھٹتی ہے، آگے یوں محسوس ہوتا ہے ایک دریا ہے، دریا کے اندر ایک کشتی کھڑی ہے، کشتی کے اندر ایک ملاح ہماری انتظار میں ہے۔ فرمایا یا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وقت کم ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر تو بہت باتیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو
جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابو بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا جان رقیق القلب ہے، نرم مزاج کے مالک ہیں، یہ نرم دل رکھتے ہیں، وہ آپ کی عدم موجود کی آپ کے مصلی پہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یا رسول اللہ آپ میرے ابا ابو بکر کی بجائے عمر سے کہیے، عمر لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مرو ابو بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر سے کہو یہ لوگوں کو میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ پیغمبر کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بالواسطہ خلیفہ ہے، خلیفہ بلا فصل ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں مصلی امامت پر کھڑے ہوئے اور مصلی امامت پر سب سے پہلے ابو بکر آئے، ایمان لانے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جتنا آیات اصحاب محمد کے لیے اتاری گئی ہے ان میں سب سے پہلا ابو بکر آتا ہے۔ اگر دیکھ لیا جائے یؤمنون بالغیب، ایمان پر غیب لانے میں سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے میں سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ رزقناہم ینفقون میں یہ خرچ کرنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ اولئک هم المفلحون میں یہ کامیاب لوگوں میں سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ اولئک هم الراشدون میں سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ اولئک هم الفائزون میں سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، جن لوگوں نے اپنی جانوں کے بدلے اپنی جنت خریدی ہے، جن لوگوں نے مال کے بدلے جنت خریدی ہے، سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ التائبون العابدون میں توبہ کرنے والوں میں سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ السائحون الراکعون میں سجدہ رکوع کرنے والوں میں سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ افلح المؤمنون، کامیاب مومن میں سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ صلاتہم خاشعین میں خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ جنت میں جنت کی سرٹیفکیٹ لینے والا سب سے پہلا ابو بکر رضی اللہ عنہم کا تمغہ لینے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ اسی طرح قرآن کے ہر پارے میں حضرت ابو بکر کی سیرت موجود ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے ابو بکر مومن نہیں تو وہ آدمی خود مومن نہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین سیدنا صدیق اکبر کی سیرت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ وہ آخر دعوانا